السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ تو آئیں سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول راز کی ایپیسوڈ 1۔ یہ خوفناک کہانی ہے پولیس آفیسر کی جو ایک پراسرار قبیلے کی شہزادی کے پیار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس بار بجلی بہت زور سے چمکی تھی، بارش بے حد شدید تھی اور گھوڑا گرتے گرتے بچا تھا، اس کے ساتھ ہوا اور رات کا اندھیرا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، مگر وہ گھوڑا بھی شاید کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے سوار کو اس طرح اڑائے جا رہا تھا جیسے اس ہنگامہ خیز رات کا ایک جز ہو۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اس کی رفتار کم نہیں ہوئی تھی۔ اندھیرے میں اس طرح فراٹے بھرنے سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ راستہ اس کا جانا پہچانا ہے۔ سوار کی حالت ابتر تھی۔ وہ ایک 10 سال کی بچی تھی جو کہ گھوڑے کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کا چہرہ اور لباس خون سے بھرا ہوا تھا، جبکہ گھوڑا بھی زخمی تھا۔ بچی کے ہاتھ سے لگام کب کی چھوٹ چکی تھی، ظاہر ہے کہیں گر گئی ہوگی، ورنہ گھوڑا اس سے ضرور الجھ جاتا۔ سڑک کے دونوں اطراف جنگل کے سلسلے تھے۔ کبھی کبھی بجلی کی ایک چمک اس کو چونکا دیتی، پھر وہ اسی گھنے اور اندھیرے شور میں کہیں کھو جاتے۔ گھوڑا جنگل میں گھس پڑا تھا۔ جنگل گھنا اور اندھیرا تھا، مگر گھوڑا ایسے دوڑ رہا تھا جیسے کہ اس کو سب نظر آ رہا ہو۔ کافی دیر بعد گھوڑا ایک عمارت کے سامنے رک گیا۔ وہ عمارت لال اینٹوں اور گول پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے صدر دروازے پر 2 مشعلیں روشن تھیں۔ مشعلوں کے اوپر ایک بڑا سا شیڈ تھا، جس کی وجہ سے وہ بارش میں بھی جل رہی تھیں۔ بارش کا ہیجان اب کم ہو چلا تھا۔ گھوڑا عمارت کے دروازے کے سامنے پوری قوت سے ہنہنایا۔ اس کے حلق سے کربناک آوازیں نکلتی رہیں۔ اچانک برآمدے میں قدموں کی آوازیں گونجی اور بہت سی مشعلیں نظر آئیں، اور پھر بہت سے سیاہ چوگے والے لوگوں نے گھوڑے کو گھیر لیا تھا، جن کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ گھوڑے کے حلق سے کربناک آوازیں نکلیں اور پھر اس نے اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ سیاہ چوگے والے بچی کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک گونجیلی آواز سن کر وہ رک گئے۔ رک جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سیاہ پوشوں نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا اور پھر دوسرے ہی پل وہ الرٹ ہو گئے، کیونکہ آنے والا شاید ان کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ نو ارد نے سبز اور نیلا چوگا پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی شکل سے نہایت ہی سلجھا ہوا پروکار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے آس پاس تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ اس نے بچی کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں پوچھا۔ بے ہوش بچی اور مرے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر بھی اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں، لگتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ایک سیاہ چوگے والے نے کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، نو ارد نے کہا۔ اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا، اور دوسرے ہی پل وہ لڑکی کے بازو کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے سے وحشت ظاہر ہونے لگی تھی۔ اناتھا کہاں ہے؟ معلوم نہیں مقدس سردار، دوسرے نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ بولا، لگتا ہے اناتھا کو ان لوگوں نے چھین لیا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اناتھا کو کوئی نقصان؟ ناممکن، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، نو ارد نے کہا۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا دوبارہ گویا ہوا، تم لوگ وید کو بلاؤ، میں اس بچی کے تندرست ہونے پر اس کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤں گا، نو ارد نے اس بچی کو سیاہ چوگے والوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے تو، ایک چوگے والے نے کہا۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔
ہرگز نہیں، میں اتنا کمزور بھی نہیں کہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکوں۔ ایک بار اس بچی کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے پھر میں اناتھا کی واپسی کے بارے میں سوچوں گا، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ پھر وہ چاروں اس بچی کو لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ نو ارد باہر ہی کھڑا تھا، بارش اب کم ہو چلی تھی۔ اچانک وہ زیر لب بڑبڑایا، تمہارا حصول ہی میری زندگی کا اہم مقصد ہے، میں تو زندہ بھی تمہاری ہی وجہ سے ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ عمارت کی جانب مڑ گیا۔ اس وفادار بے زبان کی لاش یوں ہی پانی میں بھیگتی رہی تھی۔ یہ عمارت غیر آباد اور ویران علاقے میں موجود تھی۔ اس عمارت کا نام نادر محل تھا۔ بہت سے لوگ اس کو کھنڈر والا کے نام سے بھی جانتے تھے۔ یہ ایک بہت پرانی عمارت تھی جس کے بعض حصے ٹوٹ کر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی اس کے سالم حصوں تک پہنچنے کے لیے اس کے صدر دروازے کا قفل کھولنا ضروری تھا۔ عمارت برسوں سے خالی پڑی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ اس کے مالکان نے اس کو فروخت کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن ہمیشہ کی طرح خریدار یا تو ڈر کر بھاگ جاتا یا پھر مارا جاتا۔ اس کی وجہ شہرت اس کا اسیبی ہونا تھا۔ درجنوں واقعات اس عمارت سے منسوب تھے، مگر ایک واقعے نے زیادہ ہی شہرت پائی تھی۔ قریب کوئی 5 سال پہلے اس کے مالکان نے اس عمارت کو گرا کر ایک پلازا بنانے کا اعلان کیا، اس لیے اس عمارت کو مکمل طور پر منہدم کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ عمارت کو گرانے کا کام شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کے سالخور زدہ زنگ آلودہ صدر دروازے پر ضربیں لگائی گئی، لیکن دروازہ تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ چنانچہ مزدوروں کو اس کی 20-22 فٹ چوڑی دیوار پھاند کر اندر بھیجا گیا تاکہ اندر سے اس دروازے کو توڑا جا سکے۔ جیسے ہی مزدور اندر داخل ہوئے، چند لمحوں کے بعد وہ چلاتے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے صحن والی دیوار کے سامنے ایک غیر مرئی مخلوق کو دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ عورت تھی یا کیا تھا۔ اس کے بعد مزدور ڈر سے گئے تھے، انہوں نے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اچانک لوگوں نے پھر ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ صدر دروازے کی دیواروں میں دراڑ پڑ چکی تھی اور گاڑھا گاڑھا خون اس دیوار سے رس رہا تھا۔ پھر ایک خطرناک قسم کے قہقہے نے مزدوروں اور ٹھیکیدار کو سر پر پیر رکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جتنی دفعہ یہ عمارت فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، یا خریدار بھاگ جاتا تھا یا مارا جاتا تھا۔ پھر تھک ہار کر انہوں نے یہ کوشش ترک کر دی تھی۔ دن کے 12 یا 12:30 کا عمل رہا ہوگا۔ سورج آگ برس رہا تھا۔ گرمی اس قدرے شائد تھی کہ انسان تو انسان، سڑکوں پر بھونکنے والے کتے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورک گردانی میں مصروف تھا۔ آفس کا AC خراب تھا۔ چھت پر لگے پنکھے سے نکلنے والی گرم ہوا نے پورے کمرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتا اور پھر دوبارہ فائل میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے چہرے پر شدید قسم کی جھلجھلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ تنگ آ کر اس نے بیل کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس کانسٹیبل آ کھڑا ہو گیا۔ اس نے آتے ہی ایک زوردار سیلوٹ جھاڑا۔ جی سر جی، اس نے خوشامدانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے نہایت غصہ بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا، وہ AC والا تیرا پیو ہے جو اس کو بلا کر نہیں لایا؟ اس کے چڑھے ہوئے تیور دیکھ کر وہ لجاجت سے بولا، حضور میں گیا تھا مگر اس کی ماں بیمار ہے، اس لیے وہ شام میں آئے گا۔ اوئے کام چورا، کوئی تو ڈھنگ سے کام کر لیا کر، جا میرے لیے لسی لے کر آ۔ وہ غصے سے بولا۔ حضور پیسے؟ کانسٹیبل نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ اوئے شرم کر، کیوں پولیس کا نام بدنام کرتا ہے؟ پیسے دے کر جا میرا نام لے، کہنا انسپکٹر صاحب نے منگوائی ہے۔ لسی کے پہلے ہی گھونٹ نے اسے نہایت فرحت کا احساس بخشا تھا۔
لسی پی کر وہ دوبارہ فائل میں لگ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک دوسرا کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ کانسٹیبل کو اندر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ ہاں غفور بولو۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کو غفور کی آمد اچھی نہیں لگی ہے۔ غفور نے فوراً ہی صاحب کے چڑھے تیور بھانپ لیے اور خوشامدانہ انداز میں مسکرا کر بولا، سر جی، کل جس بندے کو ہم نے ڈکیتی میں اٹھایا تھا اس کے لواحقین ملنے آئے ہیں آپ سے۔ لگتا ہے کہ کوئی مک مکا کرنے کے چکر میں ہے۔ مک مکا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی۔ اچھا تو بلا لے، اس میں سے ایک بندے کو بھیج دینا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ غفور جانے لگا تو اس نے پیچھے سے آواز دی، اوئے اس کے علاوہ اور کوئی ملاقات تو نہیں؟ نہیں جناب، غفور نے خوشامدانہ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اندر دبلا پتلا سا ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ شخص اجازت لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 50 سال کے آس پاس تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھا رہا۔ انسپکٹر اس کی حرکات و سکنات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور ماتھے پر آیا پسینہ پوچھنے کے بعد بولا، حضور میرا نام کریم بخش ہے۔ جس لڑکے کو کل رات آپ نے گرفتار کیا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ وہ بے گناہ ہے جناب، کریم بخش گلوگیر لہجے میں بولا۔ محترم، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ ہر باپ کی نظر میں اس کا بیٹا بے گناہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی وہ اسلحے اور ڈکیتی کے مال کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے سر۔ اگر سزا ہو گئی تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، نہ معلوم کیسے مال کے ساتھ پکڑا گیا۔ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، وہ لجاجت سے بولا۔ کیا کروں؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں کیا بتاؤں، آپ سمجھدار ہیں، کریم بخش نے مسکرا کر کہا۔ وہ چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر بولا، بزرگوار، بچے کے مستقبل کا سوال ہے، اس لیے 1 لاکھ مناسب ہے۔ کریم بخش چند لمحات تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس کا پورا نام انسپکٹر آصف درگوش تھا۔ ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس کی پرورش کرنے والے اس کے دادا تھے، جو کہ ایک شاعر تھے۔ درگوش ان کا تخلص تھا۔ آصف کو یہ تخلص اس قدر پسند تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے نام کی جگہ تخلص لگانا ہی پسند کیا تھا۔ قانون کی بالادستی کا اس کو ہرگز شوق نہ تھا، نہ ہی وہ جرم کو ختم کر دینے کا متمنی تھا۔ پولیس میں جاب کرنے کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ اس کی وجہ اس کا بچپن سے لے کر جوانی تک ہر ضرورت کو محدود کرنا اور اس کا گلا گھونٹ دینا ہی تھی۔ ہر غیر قانونی کام جس میں پیسہ ملنے کا چانس ہو، درگوش ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس آدمی کے رخصت ہو جانے کے بعد درگوش دوبارہ فائل کی ورق گردانی میں لگ گیا۔ نادر محل کی آسیبی شہرت اب بھی برقرار تھی۔ اب تو وہاں لوگوں نے آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ ایک روز دوپہر کے وقت نادر محل کے صدر دروازے کے پاس ایک ہائی روف آ کر رکی۔ ہائی روف میں 4 لوگ سوار تھے۔ ان چاروں پر بہترین قسم کے سوٹ تھے، لیکن انسان کے جسم پر موجود بہترین سوٹ کبھی بھی اس کے شریف ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ چاروں بھی شریف بدماش تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے اترنے والے شخص کا نام ناگر تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، مگر جرم کی دنیا میں اس کو ناگر دادا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ناگر کی عمر 10 برس تھی۔ ایک روٹی چوری کرنے کے جرم میں لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے ماتھے پر چوٹ کا ایک گہرا نشان بن گیا، جو کہ بعد میں اس کی مستقل
شناختی علامت بن گیا۔ اس کے بعد ناگر دادا نے سبق سیکھ لیا اور زندہ رہنے کے لیے دوسروں کا نوالا چھین کر اپنا پیٹ بھرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی چوریوں سے ایک دن وہ بڑا دادا بن گیا تھا۔ جیل کی سیر کے بعد اس کے جرائم کو رجسٹریشن بھی مل گئی تھی۔ خیر، ناگر اب ایک بہت بڑا دادا تھا۔ وہ چاروں نادر محل کے صدر دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے جیب سے تار نما ایک چیز نکالی اور دروازے کے فکل پر جھک گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ زنگ آلودہ تالا کھل گیا تھا۔ صدر دروازے کے اندر داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب وہ لمبی سی نیم تاریک راہداری میں موجود تھے جو کہ چمگادڑوں اور ابابیلوں کی بدبو سے گونج رہی تھی۔ پورے صحن میں جھاڑ جھنکار اور گندگی کے ڈھیر موجود تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سال ہا سال یہاں کسی نے قدم نہیں رکھا ہو۔ وہ چاروں وحشت زدہ نظر آنے لگے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ اس میں سے نہایت ہی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اے سی چلا دیا ہو۔ ناگر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور سب سے پہلے اس کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، چونک کر ایک دوسرے کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ جو کچھ بھی انہیں نظر آیا تھا وہ ان کی توقعات کے برخلاف تھا۔ کمرے کی صاف ستھری فضا نے ان کو متحیر کر دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کمرہ پورے محل کی طرح گرد و غبار اور مٹی سے اٹا ہوا ہوگا، مگر کمرہ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک چمکدار سی میز بچھی ہوئی تھی۔ میز پر جو چیزیں موجود تھی اس کو دیکھ کر ان تینوں کے چہروں پر خوف نظر آنے لگا تھا، جبکہ ناگر کے ہونٹوں پر حقارت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے نظر آنے والی چیز اس کے لیے بے وقت اور حقیر ہو۔ وہ ایک کھوپڑی تھی جس کو دیکھ کر تینوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ سفید دانتوں کی چمکدار قطار بڑی ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ اچانک ایک عجیب سی آواز کھوپڑی سے برآمد ہوئی تھی، جیسے کہ بھاپ سے چلنے والے انجن نے اسٹیم چھوڑی ہو۔ اس کے بعد اس پراسرار کھوپڑی نے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ وہ کھوپڑی بڑی ہی تیزی سے دائرے میں گھوم رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان تینوں کے حلق سے چیخیں نکلی اور وہ گرتے پڑتے بھاگ نکلے، لیکن ناگر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ بڑی ہی دلچسپی سے کھوپڑی کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک پڑا۔